ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں محترمہ شہناز کوثر صاحبہ نے جڑا والا سے بھیجا ہے. کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہمارا خاندان تقریباً 9 افراد پر مشتمل ہے. کہنے کو تو ہمارا متوسط سا گھرانہ ہے. میرے ساس سسر شوہر بچے اور میں دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. گھر کے تمام تر کام جس میں کھانا پکانا برتن کپڑے دھونا صفائی ستھرائی اور دوسرے کام وغیرہ میری ہی ذمہ داری ہیں. کوئی مہمان آ جائے ان کی خاطرداری اور بزرگوں کی تیمارداری بھی اس میں شامل ہے. ابا کی پینشن اور شوہر کی قلیل تنخواہ سے کوئی کام والی ماسی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اپنی فیملی کی خدمت اور گھرداری میں خداداری بھول چکی ہوں. نہ روزہ نہ نماز نہ فاتح نہ قرآن. ایسا تھک کے چور ہو کر گرتی ہوں کہ کچھ یاد نہیں رہتا. کوئی دعا عنایت کر دیں جس سے گھر میں سہولت ہو جائے یا تھکاوٹ اور تکلیف روا ہو جائے. کم از کم اللہ اللہ تو کر سکوں. جزاک اللہ. تو آج کا پریکٹیکل صورتحال ہے. ہماری خواتین بیچاری وہ بھی ڈیوٹیاں دیتی ہیں. پھر ایک سٹیورڈ کی ڈیوٹی بھی ہے, کوک کی ڈیوٹی بھی ہے, بوٹ پالشر کی بھی ڈیوٹی بھی. ہم نے آپ سے وہ پوائنٹ پڑھی تھی نا مایا اینسلو کی ویمنز ورک, وہ جو پوری لسٹ ایک گنواتی ہے وہ بھی. ہاں, اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں لسٹ کوئی باقی نہیں رہ جاتی. تو وہ 18 قسم کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کہہ لیں فری آف کاسٹ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جزا دے گا. اور فیملی ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن اس میں کچھ شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں, باقی افراد خانہ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ سارے اپنے اپنے حصے کا کام کریں. اب یہ نہیں کہ بیوی آ گئی ہے یا بہو آ گئی ہے تو سارے گھر کا برڈن اس پہ ڈال دیا جائے. بانٹ کے کام کیا جائے. ماں باپ کو چاہیے کہ مل جل کے صلاح مشورے سے اپنے گھریلو معاملات اس طرح کے رکھیں کہ جس میں حقوق اللہ کی بھی ادائیگی اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو, کیونکہ یہ توازن جو ہے بہت ضروری ہے. تو میں اپنی بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ گھر کے نظام کو ڈسپلن کے ساتھ اپنے شوہر کی مشاورت سے, اور اگر کوئی خاندان میں بزرگ ہیں ان کی فیملی میں یا شوہر کی فیملی میں تو ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. اور بندہ خود بھی دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ہمارے خاندان میں یا دیگر فیملیز میں بعض ایسے گھرانے ہوں گے جن کے اوپر ایسی لائبلٹیز تھیں, یا ہمارے جو بزرگ مائیں ہیں ان کا جب سیرت پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان نے بھی بغیر نوکرانیوں کے خادماؤں کے اللہ کی توفیق سے انہوں نے ساری گھرداری بھی کی, بچوں کی نگہداشت بھی کی, اور اپنے شوہر کا بھی ہاتھ بٹایا. جو دیہاتوں میں خواتین ہیں وہ کھیتی باڑی میں بھی پورا تعاون کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا نام بھی فاطمہ بی بی سیدہ خاتون جنت کی غلامی کی نسبت سے, تو اس اعتبار سے ہماری جو دختران اسلام ہے, دیکھو بہت سی باتیں ہم اور بھی کر سکتے ہیں. جی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں, فلاں کو گریبان پکڑ لیں, فلاں کو جوڑنا شروع کر دیں. تو ہم نے دیکھا کہ گھریلو نظام جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اگر میاں بیوی مل کر باہمی صلاح مشورے سے اور صبر شکر اور قناعت سے, ہم نے دیکھا ہے جو خواتین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے زندگی کو رول ماڈل بناتی ہیں, اور اپنے ذکر فکر کو نہ چھوڑیں, نماز کو نہ چھوڑیں. جس حالت میں بھی ہماری بھی الحمدللہ 4 بہنیں سب جو ہے وہ بچے کو فیڈ بھی کرتی ہیں, نماز بھی پڑھتی ہیں, روٹیاں بھی پکاتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی, سارے کام کرتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو وہ لیے پھرتی, محفل میں بھی جانا ہے, ذکر اذکار بھی کرنا ہے. تو اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین بڑا لجپال ہے, بڑا پرور ہے. تو آپ نے روایت میں پڑھی وجیب دعوت داعی اذا دعان, تو اس سے جس وقت مدد مانگی جائے تو مدد آتی ہے. اللہ حوصلہ بھی دے دیتا ہے اور اتنی توفیق بھی مل جاتی ہے, اور سارے کام خوش اسلوبی سے ہو جاتے